محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدواروں، تم دیانت داری کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو عبارت سننے کے بعد کہ اس سے حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تیار ہو تم؟ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ تیار ہیں؟ اوپر والے بھی ہاتھ اٹھائیں. سب تیار ہیں؟ اور میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ میری حیثیت صرف وکیل کی ہوگی اور میں صرف آپ کے سامنے آرگومنٹ کروں گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. اور یہ بھی بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین یا گستاخی یہ انسان کو کافر اور مرتد بنا دیتی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے، علماء دیوبند کا بھی اس پر اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، علماء اہل حدیث کا بھی اتفاق ہے کہ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، توہین کی، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ واجب القتل ہوگا. لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں گستاخی نہیں ہوتی اس سے، ہم کہتے ہیں ہو رہی ہے گستاخی. تو اب MUF کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے میں یہ عبارتیں لانا چاہتا ہوں، اور پوری دنیا کے مسلمان اب حقیقت کو جان لیں، سن لیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ گستاخی ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. آپ کو اختیار ہیں، آپ چاہیں تو علماء دیوبند کے فیور میں فیصلہ کریں اور آپ چاہیں تو علماء دیوبند کے خلاف فیصلہ کریں. میں آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں چاہتا، لیکن دیانت داری کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. اور آپ سوچیں گے کہ اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اگر بھیونڈی میں 4 لاکھ مسلمان ہیں، سب کے سب متفق ہو جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، سب کا اتفاق ہو جائے کہ ہاں ہو رہی ہے گستاخی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ پوری امت علماء دیوبند کے اوپر پریشر بنائے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے، اب تم توبہ کرو، تاکہ علماء بریلی سے تمہارا اتحاد ہو سکے اور وہ نقصانات جو تمہارے اختلاف کے نتیجے میں ہم جھیل رہے ہیں اس سے ہمیں نجات مل سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اتحاد کانفرنس مجاہد سنیت. امت کو جو ہے وہ اتحاد و اتفاق کی عظیم دولت مل سکے اور یہ اختلاف کی آگ میں جو جل رہی ہے امت مسلمہ، اس سے بھی نجات حاصل ہو سکے، اتحاد قائم ہو سکے. علماء نے فرمایا توہین رسالت کے باب میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولی سی توہین، بال کو عربی میں شار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہی لفظ ہے جسے آپ شعر کہتے ہیں، شعر. لیکن اگر کسی نے تحقیر سے، حقارت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر مبارک کو شعر کہہ دیا، یعنی بال کو بلوا کہہ دیا، تو سارے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی کو کسی نے معاذ اللہ تحقیر سے جتیا کہہ دیا تو سارے علماء کا اتفاق ہے، فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ ایک دسترخوان پہ تھے اور اس دسترخوان پر جو ہے وہ کدو، جسے دودیا یا لوکی کہا جاتا ہے، وہ پیش کیا گیا. امام ابو یوسف تو عاشق رسول تھے، انہیں معلوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شے بہت مرغوب تھی، پسند تھی. آپ نے نکالا اور کھانا شروع کر دیا. پھر ذکر نکلا کہ یہ وہ شے ہے، یہ وہ چیز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی، مرغوب تھی. تو اسی دسترخوان پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جو ہے یہ پسند تھی لیکن مجھے پسند نہیں ہے. صرف اتنی سی بات اس نے کی تھی کہ ہاں حضور کو تو پسند تھی، مجھے پسند نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام ابو یوسف جو ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، انہوں نے فوراً اپنے نیام سے تلوار باہر نکالی اور اس شخص کے اوپر تان کے فرمایا جدد الایمان والا لاقتلنک، کہ تو تجدید ایمان کر ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا. بظاہر تو اس کا جرم بہت چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے نا، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ توہین نہیں کی تھی، لیکن صرف یہ کہا تھا کہ ہاں یہ چیز حضور کو پسند تھی لیکن مجھے پسند نہیں ہے. اتنی بات پر بھی امام
ابو یوسف جیسا عظیم مجتہد یہ فتویٰ لگا رہا ہے جدد الایمان والا لاقتلنک کہ تو تجدید ایمان کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. توہین رسالت کو کسی بھی دور میں مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا ہے. آج آپ بتائیے سلمان رشدی سے آپ سب لوگ نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے زور سے. کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ تسلیمہ نسرین سے آپ سب نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی اس مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا فرد ہے جس نے سلمان رشدی کی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہو، جانتا ہو کہ کیا گستاخی اس نے کی ہے؟ یا تسلیمہ نسرین نے جو گستاخی کی ہے، جو توہین کی ہے، کیا تم نے کبھی تسلیمہ نسرین کی کتاب پڑھی ہے؟ جانتے ہو تم اس نے کیا گستاخی کی ہے؟ نہیں. صرف افواہ رجال کی بنیاد پر اس بات کی شہرت ہو گئی، علماء کے طبقے نے اس کو مشہور کیا کہ اس نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے، تو عشق رسول کے حوالے سے آپ نے علماء کے اوپر بھروسہ کر لیا، اعتماد کر لیا اور مان لیا اس بات کو کہ یہ دونوں گستاخ رسول ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، اور اگر ہمارے ہاتھ آ جائیں تو ہم انہیں قتل کر دیں گے. سلمان رشدی کی گستاخیوں پہ، تسلیمہ نسرین کی گستاخیوں پہ اتنا وثوق کے ساتھ یقین کیوں رکھتے ہیں آپ؟ پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ دیکھا ہے آپ نے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، خدا کی قسم ان کتابوں میں جو عبارتیں ہیں اسے سننے کے بعد آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ جس طرح کے مجرم سلمان رشدی ہیں، تسلیمہ نسرین ہیں، یہ کتاب کے مصنفین بھی اسی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور ویسے ہی مجرم ہیں. گستاخی اور توہین چاہے کوئی شوٹیڈ بوٹیڈ انسان کرے یا کوئی داڑھی ٹوپی والا، امامے والا، جبے والا مولوی کرے، کسی مدرسے کا بانی کرے، وہ کرے جسے لوگوں نے بہت بڑے بڑے القابات دے دیے ہوں، وہ بھی اگر توہین کرے گا کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اور کفر کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اسے ارتداد کہا جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. اسلامی حکومت ہو تو قتل کر دیا جائے گا. کوئی ضروریات دین کا انکار کرے، کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کر دے، کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دے، کوئی کفر بک دے تو وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہوگا. پھر اس سے مطالبہ یہ ہوگا کہ توبہ کر لو، تجدید ایمان کر لو، تجدید نکاح کر لو، پھر سے رجوع کر کے مسلمان بن جاؤ تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. لیکن فقہا نے فرمایا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کافر ہو جائے، وہ اگر توبہ کر بھی لے تو اس کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، اسے پھر سے مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن قتل سے وہ نہیں بچے گا. توبہ کرنے کے بعد، پھر سے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی اسے قتل ضرور کیا جائے گا. اتنا شدید حکم ہے توہین رسالت کا. تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب یہ جو اختلاف ہے، یہ جو ڈسپیوٹ ہے، اختلاف کس نے پیدا کیا، انتشار کس نے پیدا کیا، میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. لیکن آج سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ میں جمعہ کی نماز کے بعد مصلیوں سے میں نے ایک سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کا جواب تمہیں آج رات میں مینا تائی ہال میں دینا ہے، اس لیے اب تم جواب دو. جو نئے لوگ ہیں انہیں نہیں معلوم کہ میں نے کیا سوال کیا تھا، اس لیے پھر میں اپنے سوال کو دہراتا ہوں. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، یوم انعام، راہ اتحاد، مصنوعی جنت کے مسافر، روزے کے فضائل و مسائل اور قربانی کے فضائل و مسائل. اب ایک اور کتاب میں لکھنے جا رہا ہوں، ایک اور کتاب میں لکھنے جا رہا ہوں. اس کی اجازت آپ لوگوں کی طرف سے ہے؟ بولیے. ہے. لیکن سنو میری اس کتاب کی خصوصیت کیا ہوگی، پھر آپ ہے نہیں کہہ سکیں گے. میں اپنی اس کتاب میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں شریعت کی، جسے شریعت مکروہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ مکروہ کہتی ہے. میں اپنی اس کتاب میں ان تمام باتوں کو حرام لکھنے والا ہوں کہ یہ سب حرام ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ میری اس کتاب کا لب و لہجہ ایسا